شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آڑو کھانے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ بینگن کا سالن کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور گیس کی شکایت نہیں ہوتی۔ گوشت یا قیمہ پکاتے وقت اگر اس میں پپیتے کے پتے ڈال دیں تو یہ جلدی گل جاتے ہیں۔ چقندر کے پتے ابال کر اس پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ انار کے چھلکے چبانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ ادرک کے پانی میں ایک لیمو نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ امرود کو بھون کر کھانے سے دمے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پکے ہوئے کیلوں کے چھلکے چبانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ گوشت کھانے سے پہلے نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہوتا ہے۔ خشک روٹی کے ٹکڑے پانی کے ساتھ کھانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روٹی کھانے کے بعد کچھ قدم چلنے سے گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ خالی پیٹ نہانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پخانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں کمزوری ہوتی ہے۔ سوتے وقت الٹا سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ قبض کا مسئلہ ہو تو ناشتے میں 3 کھجوریں کھاتے رہیں، قبض ختم ہو جائے گی۔ ناریل کا تیل ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھوں کی جلد نہیں پھٹتی۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے وہم کی بیماری دور ہوتی ہے۔ سفیدے کے پتے چبانے سے سانس کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ شیشم کے درخت کے پتے چبانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ سنبل کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو بیری کے پتے چبانے سے آواز کھل جاتی ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے لکوہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ شہتوت کے پتے چبانے سے خارش ختم ہوتی ہے۔ فالسے کے پتے چبانے سے تھکن دور ہوتی ہے۔ درخت کے پتوں کا سوپ بنا کر پینے سے کوما میں گیا ہوا شخص ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر خواب میں منہ سے بلغم نکل رہی ہو تو آپ کی جسمانی بیماریاں دور ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پی لو، فوراً آرام آ جائے گا۔ نہار منہ پانی کا گلاس پینے سے ہیضے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ خشک جلد کے لیے 1 انڈے کی زردی میں چند قطرے لیموں کا رس اور چند قطرے زیتون کا تیل ملائیں۔ اس کو اپنے چہرے پر اس وقت تک لگا رہنے دیں جب تک خشک نہیں ہو جائے، پھر منہ سے پانی سے پھر اپنے چہرے کو پانی سے دھو لیں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ سر درد کی شکایت ہو تو اسٹرابری کا جوس پئیں۔ اگر گلے میں خارش ہو تو کان میں خارش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو کدو کے تیل کی مالش کریں۔ نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی بہانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت کچے کدو کی 1 ڈلی کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کو تلتے وقت اگر گھی میں تھوڑی سی جوائن شامل کر لیں تو مچھلی کی بو خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ پالک کے پتوں کی چٹنی بنا کر کھانے سے یرکان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، جب پرندہ مرتا ہے تو چونٹیاں اسی کو کھاتی ہیں۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے، مگر ایک ماچس کی تیلی 1,00,000 درخت کو جلا کر رکھ سکتی ہے۔ پرانے نسلے میں مولی کا رس اور لیموں کا پانی ملا کر پینے سے نزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو مٹی سے رزق لیتا ہے، جب مرتا ہے تو وہی مٹی اسے اپنا رزق بناتی ہے۔
اگر کھانا ہضم نہ ہو تو مولی کے پتے چبانے سے کھانا فوراً ہضم ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس استعمال کریں۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کریں۔ رات کو ہونٹوں پر زعفران لگا کر سونے سے ہونٹ گلابی رہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے زخم ہو جائے اور خون بہت زیادہ بہہ رہا ہو تو زخم والی جگہ پر برف کا ٹکڑا رکھنے سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ صبح خالی پیٹ دہی میں آدھا چمچ دار چینی ملا کر کھائیں۔ پیٹ جتنا بھی باہر ہوگا 1 ہفتے میں اندر چلا جائے گا۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو بکری کے دودھ میں ساگو دانہ پکا کر کھائیں۔ اگر ذہنی ٹینشن یا ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کے بیج کھانے سے ذہن کو سکون ملتا ہے۔ کسی بھی قسم کا یرکان ہو تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پینے سے یرکان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ نظر کمزور ہو تو شکر قندی بھول کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتا ہو تو صبح کے وقت 2 گاجر کھایا کریں، نظر دور تک جائے گی۔ سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے رات کو نیند میں خراٹے نہیں آتے۔ پودینہ کی چٹنی بنا کر کھانے سے بدلتے موسم کا برا اثر نہیں ہوتا۔ 2 کپ آئس کریم کھانے سے موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز اور ایموشنل کہانی کی جانب۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت تھی۔ میرا کمانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے ایک عورت نے مجھے اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا۔ وہ کہتی کہ رات کے وقت بھی بچہ اپنے ساتھ سلایا کرو، کیونکہ ہم میاں بیوی کو اپنے بچے سے نفرت تھی۔ میں حیران ہوتی یہ کیسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کو پیار نہیں کرتے۔ وہ دونوں اس بچے کی شکل بھی نہیں دیکھتے۔ ایک رات میں چھت پر گئی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہاں تو عورت۔ یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ شادی ایک جوا ہوتی ہے، لگ جائے تو سمجھ لو بھاگ کھل گئے، اور اگر نہیں تو انسان نہ ادھر کا رہتا ہے اور نہ ہی ادھر کا۔ جس طرح سے رل ہی گئی تھی، میری شادی 20 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اس شادی میں ماں باپ کی پسند سے زیادہ میری اپنی پسند اور میری اپنی مرضی شامل تھی۔ سننے والوں نے، میرے ماں باپ اور دوسرے خیر خواہوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ مجھے اتنا جذباتی اور جلد باز ہو کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میری آنکھوں پر میرے تایا زاد اصغر کے نام کی پٹی بندھ چکی تھی اور سر پر اس کے عشق کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے کسی کی بات پر کان نہیں دھرے اور محبت کے خمار میں ہی کھوئی رہی۔ خاندان کی بات تھی، اس لیے میرے اور اصغر کے گھر والے بھی جلدی مان گئے، کیونکہ اسی بہانے خاندان مزید مضبوط ہو جاتا اور ہماری شادی ہو گئی۔ اصغر میرے سے عمر میں 2 سال ہی بڑا تھا۔ شادی کے بعد کا 3 مہینے کا عرصہ تو ہنستے کھیلتے گزرا، خاندان بھر میں دعوتیں کھاتے گزر گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی ایک روٹین کی زندگی شروع ہوئی تو میرے لیے بہت سے امتحانات منہ کھولے کھڑے تھے۔ سسرال والوں کی توقعات، شوہر کی ذمہ داریاں اور میری اپنی ذات، میرے خواب، میری خواہشیں جو میرے اور اصغر کے رشتے کو لے کر میرے دل میں تھی، نہ جانے کیسے گڈمنڈ ہو گیا اور زندگی پنڈولم کی طرح ڈولنے لگی۔ جھگڑے شروع ہو گئے، کبھی ساس کے ساتھ، کبھی نندوں کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ۔ تو ہر روز ہی دن رات عجیب ٹینشن میں گزرنے لگے۔ جھگڑے بہت ہی معمولی باتوں پر ہوتے تھے، لیکن میں کیا کرتی کہ میری طبیعت میں بھی ضد تھی، ماں باپ کی لاڈلی تھی، میں بھلا کیوں کمپرومائز کرتی؟ صورتحال کے مطابق حالات کو سمجھ کر میں کیوں چلتی؟ یہ کام تو اصغر اور اس کے گھر والے بھی کر سکتے تھے۔ میری اسی فضول ضد کی وجہ سے اصغر مجھ سے دور ہوتے گئے اور ہمارے آپس کے اختلافات اس نیچ پر پہنچ گئے کہ ان میں ذرا برابر بھی سمجھوتا کرنے اور سمجھنے کی گنجائش بھی نہ بچی۔ کہاں ایسا وقت تھا کہ مجھے اصغر کے بغیر جینا محال لگتا اور میں اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور کہاں ایسا وقت آیا کہ اصغر نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے مجھے طلاق دے دی، اور میں شادی کے 1 سال کے بعد ہی طلاق یافتہ ہو گئے۔ اجڑی ہوئی جب والدین کے گھر پر آئی تو وہاں پر مجھے تسلی کے 2 بولوں سے زیادہ تان و تشبیہ ملی تھی۔ ہر کوئی لعنت ملامت کرتا،
کڑی نگاہوں سے گھورتی بھابیاں زبان کے چسکے لیتی۔ ابا نے بھی جیسے میری طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے تو تجھے یہ سمجھاتے تھے کہ اصغر کے ساتھ شادی نہ کر، یہ فیصلے بڑوں کو کرنے دے، لیکن تو نے نہیں سنی، اور پھر تجھ سے کہا تھا کہ صرف محبت کے بخار میں مت رہنا، اپنا گھر بچا کر رکھ اور بنا کر رکھنا، لیکن تو ہر معاملے میں ہی عقل کی کھوٹی نکلی۔ صرف ماں تھی جو بات کرتی، اور جب بھی بات کرتی ایک یہی احساس دلاتی کہ کیسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خود کو اور خود کو ہی برباد کیا۔ میں دل محسوس کر رہ جاتی اپنی نادانیاں، کچھ اصغر کی بے عنایتیاں جب یاد آتی تو آنکھیں میری بھیگ جاتی۔ تو دوسری طرف دو دھاری تلوار جیسے سب کے رویے تھے۔ میں جلد ہی تھک گئی، اور اپنے سسرال میں رہتے ہوئے تو میں صورتحال کو سمجھ کر فیصلے نہیں کر سکی تھی، اس لیے تو اجڑ کر بیٹھ گئے۔ لیکن یہاں میکے میں نے یہ بات جلد ہی سمجھ لی کہ نہ تو میرے لیے مستقل یہاں پر رہنے کی کوئی جگہ ہوگی، اور نہ ہی 2 وقت کی روٹی مجھے سکون سے نصیب ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اماں ابا نے ایک دوسرے کے آگے پیچھے جب اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کی تو پھر بھائیوں اور بھابھیوں کے لیے میرا رشتہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کی یہ تنگ ظرفی میرا دم گھٹنے لگی تھی، اس لیے میں نے ایک رات گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب کچھ بھی ہو جاتا مجھے اپنا پیٹ خود پالنا تھا۔ میں نے ہمت کی اور کام تلاش کرنے لگی۔ مجھے کسی ایسی جگہ کام کرنا تھا جہاں مجھے رہائش بھی مل جائے۔ میں نے لگاتار تلاش جاری رکھی، اور میری یہ تلاش جلد ہی رنگ لے آئی۔ اخبار پر ایک چھوٹے بچے کی آیا کے لیے اشتہار تھا۔ انہیں ایسی ملازمہ چاہیے تھی جو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دے سکے، اور مجھے بھی ایسی نوکری کی تلاش تھی، اس لیے مجھے دوسرے شہر جانا تھا۔ میں نے ایک رات چپکے سے تیاری کی، اور پھر اللہ کا نام لے کر بس میں سوار ہو گئے۔ دل میں خدشہ بھی تھا کہ کہیں مجھ سے پہلے کسی اور کو کام نہ مل جائے، لیکن اس خدشے کے ساتھ ساتھ ہی میں نے دعا اور یقین کو بھی دل میں مضبوطی سے جمائے رکھا، اور مطلوبہ پتے پر میں پہنچ گئی۔ جب میں نے خود کو بدلنے کا اور اپنی زندگی ایک الگ طریقے سے جینے کا فیصلہ کر لیا تھا تو اب قسمت بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ مجھے فوراً ہی کام پر رکھ لیا گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس معصوم سے بچے کو گود میں اٹھا لیا جس کی دیکھ بھال کے لیے مجھے رکھا تھا۔ معصوم سا بچہ اپنی پوری آنکھیں کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس پر بے اختیار پیار آیا، اور میں نے اس بچے کو خود سے بھیج لیا۔ میرا کام کا پہلا دن تھا، اور اس سے پہلے میں نے کبھی بچوں کو گود میں بھی کبھی نہیں اٹھایا تھا، اور میری اپنی اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے میں پہلے دن ہی تھک گئی۔ یہ یقیناً ایک مشکل کام تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا، اور میں گھر کی دہلیز بھی پار کر لی۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جیسے تیسے بچے کو بہلاتے میں نے دن گزارا، اور رات ہوتے ہی بچے کو اس کی ماں کے پاس چھوڑنے کی غرض سے گئی تو اس بچے کی ماں کی بات سن کر حیرت کے مارے میرا منہ کھل گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم بچے کو اپنے ساتھ ہی سلاؤ، لیکن بی بی جی اتنے چھوٹے بچے تو رات کو ماں کے بغیر بالکل نہیں سوتے۔ میں نے ہمت کر کے کہہ دیا، لیکن اس مالکن نے مجھے ایسی کڑی نظروں سے گھورا کہ میں مزید کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں کر سکی۔ اپنے آپ ہی میری زبان پر تالا لگ گیا، اور میں بچے کو اٹھائے اپنے سرونٹ کوارٹر میں آ گئی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ اشتہار میں یہ کیوں لکھا تھا کہ 24 گھنٹے کا کام ہوگا اور رہائش بھی دی جائے گی۔ مجھے پہلے دن سے ہی یہ اندازہ بہت اچھے سے ہوا تھا کہ بے شک تانو تشنی سے میری جان چھوٹ چکی ہے، لیکن اب میں محنت اور مشقت کی چکی میں پسنے والی ہوں، اور اس سب کے لیے میں نے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ بچہ بہت پیارا تھا، معصوم سا۔ جب مسکراتا تو لگتا ساری دنیا بے فکر کھلکھلاہٹ ایک یہیں پر آ گئی، اور جب رونے لگتا تو آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ اس روتے ہوئے بچے کو بہلانا بہت مشکل کام تھا، اوپر سے اس کی ماں یعنی کہ مالکن کا رویہ بھی بہت عجیب تھا، اور مجھے اس کے رویے پر شدید حیرت تھی کہ کیسی ماں ہے۔ جب بھی بچہ رو رہا ہوتا ہے وہ چاہے پاس ہی بیٹھی ہو لیکن بچے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی اسے خاموش کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ بچہ جب بھی اپنی معصوم حرکتوں سے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھ کر منہ پھیر لیتی، اور کبھی یوں انجان بن جاتی جیسے کچھ دیکھا بھی نہ ہو، گویا کہ وہ بی بی بچے کی ماں ہونے کے باوجود بھی اس بچے کی طرف اندھی اور بہری اور گونگی بنی ہوئی تھی۔ اور مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ اس عورت کا شوہر یعنی اس بچے کا باپ بھی اپنی بیوی کی طرف ہی اس بچے سے لا تعلق تھا۔ نہ تو کبھی اس نے بچے کا حال احوال پوچھا، نہ ہی کبھی خود سے نگاہ اٹھا کر اس بچے کی جانب دیکھا تھا۔
ان دونوں میاں بیوی کی خواہش یہی ہوتی کہ جہاں پر وہ دونوں موجود ہوں وہاں پر میں بچے کو لے کر نہ جاؤں، اور ظاہر سی بات ہے میں ان کی نوکرانی تھی، اس لیے میرے لیے ان کی آنکھ کا اشارہ سمجھنا ضروری تھا، اور میں سمجھتے ہوئے بچے کو لے کر وہاں سے اٹھ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس بچے سے انسیت ہونے لگی، اور اس کے جو کام پہلے مجھے بوجھ اور ذمہ داری لگتے تھے اب ان میں میری زندگی سما گئی۔ بچہ دن بدن میرے لیے دل میں اپنے لیے جگہ بناتا رہا۔ پہلی بار کے بعد میں نے چند ایک بار مزید ابھی ایسا کرنے کی کوشش کی کہ بچے کو رات کے وقت اس کی ماں کے پاس سلایا جائے، کیونکہ مالکن کوئی نوکری نہیں کرتی تھی اور سارا دن گھر پر ہوتی، اور گھر کے دوسرے کام کاج کے لیے بھی ایک ملازمہ روز آتی تھی۔ میں حیران ہوتی کہ بی بی سارا دن فارغ ہوتی تھی اور پھر بھی اس نے بچے کے لیے آیا رکھی۔ یہ کیسی ماں تھی جو اپنے بچے کو پیدا کرنے کے بعد اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں دے رہی تھی؟ دن میں تو سنبھالتی نہیں تھی، لیکن رات میں بھی دودھ پیتے بچے کو اس طرح خود سے دور رکھنا یہ یقیناً بچے کے ساتھ تو ظلم تھا، لیکن ایک گناہ کا کام ہی تھا۔ اس باعث میں نے غیر محسوس طریقے سے یہ کوشش کی کہ بچہ رات کو اپنی ماں کے پاس رہے، لیکن میری اس کوشش کو دیکھتے ہوئے آخر مالکن نے ایک دن زبان کھول دی، اور جو کچھ اس نے کہا اسے سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ آخر اتنے چھوٹے بچے نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ سچ کہتے ہیں کہ یہ دنیا رہنے کے لائق کی جگہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں نے اصغر سے پیار کیا تھا، اس کے ساتھ شادی بھی کی تھی، جو ناکام ہو گئی، اور میرے لیے یہ دونوں باتیں اس قدر خراب ثابت ہوئی کہ میرے لیے پھر ساری زندگی لوگوں کے طعنوں اور ان کی نفرت لکھی گئی۔ اور دوسری طرف یہ معصوم سا 2 سال کا بچہ تھا جس نے اپنی آنکھیں ابھی پوری بھی نہیں کھولی تھی، دنیا کی اور رشتوں کی جسے کچھ خبر نہ تھی۔ یہ تو لوگ اس سے بھی نفرت کر رہے تھے۔ آخر اس بچے کی ماں نے مجھ سے ایسا کیوں کہا کہ اسے اور اس کے شوہر ان دونوں کو اپنے اس بچے سے نفرت ہے؟ اس لیے میں رات میں بچے کو ان کے کمرے میں نہیں لے کر آیا کروں، بلکہ اسے اپنے پاس ہی سلایا کروں۔ اس معصوم سے بچے کے لیے میرا دل ترس اور محبت سے بھر گیا، اور اس کی ماں سے مجھے عجیب بیزاری سی ہوئی۔ کیسے عجیب لوگ تھے، اپنے ہی کمسن اور ناسمجھ بچے سے بلا وجہ نفرت کر رہے تھے۔ لیکن مجھے افسوس بھی تھا، اس کے علاوہ میں بچے کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ اسے اس کی ماں کے جیسا ہی پیار دوں۔ وہ بچہ میرے لیے کل کائنات بن گیا۔ مجھے اپنی ساری فکریں بھول گئی، میرے اپنے سارے غم میرے دل سے مٹ گئے۔ میرا بھی اس بھری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس بچے کو تو اس کے والدین بھی دل سے نہیں اپنا رہے تھے، لیکن اب میں سوچنے لگی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے اور میں اسی کی ماں ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی ہیں اور میں اس بچے کے ماں باپ کی۔ اس حوالے سے احسان مند بھی تھی کہ ناپسند ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس بچے کو کسی یتیم خانے میں نہیں دیا اور نہ ہی کسی کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا تھا، بلکہ اس کے لیے ایک آیا رکھ لی جو بچے کی دیکھ بھال بھی کر رہی تھی، اور یہ اس کا خرچ بھی برداشت کر رہے تھے اور معقول تنخواہ بھی دے رہے تھے۔ آخر کو دنیا میں بھلائی بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، چاہے کم ہی صحیح، لیکن اس اچھائی کا تھوڑا سا وجود ہونا بھی غنیمت ہے۔ لیکن آخر ایک معصوم سے بچے سے نفرت کرنے کی کیا وجہ تھی؟ یہ سوال بھی مجھے تنگ کرتا۔ میں مالکن سے کبھی خود سے یہ پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا تجسس ہمیشہ رہتا، اور پھر ایک رات مجھے حقیقت معلوم ہو گئی جسے سن کر میرے لیے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا۔ میں زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ اس رات بچے کی طبیعت کچھ ناساز تھی، وہ وقفے وقفے سے رو رہا تھا، نہ ٹھیک سے سو رہا تھا اور نہ ہی دودھ پی رہا تھا۔ بچے کو بخار تھا اور وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے کچھ قہوے بنا کر بھی پلائے، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی کی، لیکن بچے کی طبیعت تھی کہ سنبھلنے ہی نہیں رہی تھی۔ بخار شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں بی بی کو بتاتی اور بچے کو ہسپتال لے کر جایا جاتا۔ دل میں وسوسہ بھی تھا، کیا معلوم ہسپتال لے کر جائیں گے بھی یا نہیں۔ آخر کو دونوں میاں بیوی ہی اپنے اس بچے سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی بیماری اور پریشانی کو کیوں سمجھیں گے؟ پھر خیال آیا کہ انہوں نے مجھے بھی تو بچے کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، تو پھر بھلا ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھائیں گے؟ بس یہی سوچ کر مالکن کے پاس چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی اور چھت سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سیڑھیوں کا رخ کیا، مالکن یقیناً چھت پر تھی اور وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا، میرے سر پر آسمان گر پڑا، میرے تجسس کی حقیقت مجھ پر کھل گئی۔ لیکن میں نے کبھی خواب میں بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ حقیقت اتنی بھیانک ہوگی۔ میں الٹے قدموں سے واپس پلٹ آئی۔ نیچے معصوم سا وہ وجود تکلیف کی شدت سے رو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آگے، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ آگے بڑھ کر میں نے اس بچے کو سینے سے لگایا، پھر جلدی جلدی دروازہ چیک کیے، اپنا پرس دیکھا، اس میں کافی رقم تھی۔ مجھے کھانے اور رہائش کے ساتھ ساتھ مناسب تنخواہ بھی ہر مہینے ملتی تھی،
اور مجھے چونکے خرچ کرنے کی نوبت نہ آئی، اس لیے اچھی خاصی رقم محفوظ تھی۔ میں نے وہ سارے پیسے دوپٹے کے پلو سے باندھے، ایک پرچے پر کچھ تحریر لکھی اور بچے کو اٹھا کر گھر سے باہر چلی گئی۔ میرے قدم ہسپتال کی جانب تھے۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے ڈاکٹر سے بچے کا تفصیلی معائنہ کروایا۔ بچے کو موسمی بخار تھا۔ ڈاکٹر نے تسلی دی کہ زیادہ پریشانی والی بات نہیں، اور ساتھ ہی کچھ دوائیں بھی لکھ کر دی۔ میں نے ہسپتال کیا ڈسپنسری سے دوائیں لی اور پھر باہر کھڑی ہو کر سوچنے لگی کہ اب اپنے قدم کس جانب بڑھاؤں۔ جس بات میں آ کر میں نے جلد بازی میں 1-2 قدم اٹھا لیے۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے میں نے غلط فیصلہ لیا ہے۔ کچھ بھی تھا، میرا اس بچے سے خونی رشتہ نہیں تھا، اور قانوناً مجھے ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی کشمکش میں گزر گئے، اور پھر جب بچے نے بھوک کے احساس سے رونا شروع کیا تو میرے قدم خود بخود ہی مالکن کے گھر کی جانب اٹھنے لگے۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی، وہاں مالکن کو کھڑا دیکھ کر میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ مالکن نے وہ پرچہ پڑھ لیا، اور اب مالکن مجھے کڑی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب یقیناً مالکن مجھے نوکری سے نکالنے والی تھی، اور مجھے اس بچے کو چھوڑ کر جانا ہی پڑتا۔ مجھے اپنی جلد بازی پر افسوس ہونے لگا۔ آخر مجھے کیا ضرورت تھی یہ سب لکھنے کی؟ میں دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگی تھی۔ اچانک سے مالکن کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ جو کچھ اس مالکن نے کہا اسے سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ مالکن نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھ میں کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ تھی، اس لیے میں بچے کو گود میں لیے زمین پر بیٹھ گئی، اور پھر بولنے لگی کہ ابھی 2 گھنٹے پہلے میں نے یہ بات آپ کے منہ سے ہی سنی تھی۔ مالکن نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، جب آپ فون پر بات کر رہی تھی تب میں آپ کو بچے کی طبیعت کا بتانے چھت پر گئی تھی۔ تبھی میں نے سنا کہ آپ کسی کو فون پر بتا رہی ہیں کہ یہ بچہ بے شک آپ کا ہے، لیکن یہ جائز اولاد نہیں، اور یہ بھی آپ کا گناہ گار بھی نہیں۔ مالکن، میں نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ آپ کو بچے سے اس طرح پیار نہیں جس طرح ماں کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اور پھر آپ نے اپنے منہ سے بھی کئی بار مجھ سے کہا کہ میں بچے کو آپ کے سامنے نہ لایا کروں، کہ آپ دونوں میاں بیوی کو ہی اس بچے سے نفرت ہے۔ میں ہمیشہ وجہ جاننا چاہتی تھی، لیکن کبھی پوچھنے کی ہمت میں نہیں کر سکی تھی۔ تو آج جب وجہ معلوم ہو گئی تو مجھے لگا مجھے اس بچے کو لے کر یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ شاید یہ بچے کے لیے اور آپ دونوں میاں بیوی کے لیے بھی مناسب بات ہوگی، لیکن پھر آدھے راستے میں ہی جب میں نے اپنی نااہلی اور تہمت دامنی دیکھی تو نہ تو اپنا گھر رکھتی ہوں، نہ کوئی ہنر جانتی ہوں، تو اس بچے کو کیسے میں پالوں گی؟ اور یہ سوچ مجھے واپس یہیں پر لے آئی، اور سوچا کہ آتے ہی یہ خط جسے میں نے یہ سچ لکھا ہے کہ مجھے اصل بات معلوم ہو گئی، یہاں سے اٹھا کر پھاڑ دوں گی، لیکن اسے آپ نے پہلے ہی پڑھ لیا۔ میں نے سر جھکائے ڈرے ڈرے سے لہجے میں مالکن کو ساری بات سنا دی۔ مالکن میری بات سننے کے بعد کچھ دیر تو سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پھر وہ بولی، ابھی تمہیں آدھی حقیقت معلوم ہے، میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں، اور پھر تم وعدہ کرو کہ جیسا میں کہوں گی تم ویسا ہی کرو گی۔ مالکن نے مجھ سے وعدہ مانگا، اور میں نے بنا سوچے سمجھے مالکن سے وعدہ کر لیا۔ پھر مالکن نے ساری بات بتانا شروع کی۔ ہم دونوں میاں بیوی کی شادی ہمارے گھر والوں کی پسند سے ہوئی تھی، لیکن ہم دونوں بے مثالی محبت تھی، ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے، خیال رکھتے تھے۔ روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہ تھی، لیکن پھر نہ جانے کسی بد نظر کی بری نظر یا کسی کا حسد ہماری زندگی میں وہ سیاہ رات آ گئی۔ موسم اس دن بہت ہی خوبصورت تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے لانگ ڈرائیو پر چلنے کی فرمائش کی، اور ہم گاڑی لے کر چل پڑے۔ وہ بہت سیاہ رات تھی جب اچانک سے ہماری گاڑی کسی خرابی کے باعث یا پھر پیٹرول ختم ہونے کے باعث ایک ویرانے راستے پر رک گئی۔ وہیں پر 2 لوگ جن کے چہرے پر ماسک لگے ہوئے تھے، ان دونوں کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ انہوں نے اسلحے کے زور پر پہلے تو ہم سے نقدی اور موبائل فون چھیننے میں کچھ زیور پہن رکھا تھا، انہوں نے وہ بھی اتروا لیا، اور پھر اس کے بعد بولتے بولتے مالکن کی ہچکی بند گئے، اور وہ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کسی آبشار کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ پھر وہ صرف مال کے ڈاکو ہی نہیں بلکہ عزت کے لٹیرے بھی بن گئے۔ میرے شوہر کے سامنے ہی انہوں نے مجھے اسلحے کے زور پر زیادتی کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے۔ ہم مال اور عزت دونوں لٹا کر وہیں سڑک پر کھڑے رہے۔ کیسے گھر پہنچے، کیسے خود پر قابو پایا، یہ میرا خدا ہی جانتا ہے۔ اور پھر کچھ دن کے بعد جب ہم اس سانے کو بھولنے کی کوشش کر رہے تھے، تبھی معلوم ہوا کہ ابھی اس ظلم کی ایک نشانی باقی ہے۔ خاندان بھر کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ میرے شوہر کا بچہ ہے، لیکن جب ہم نے ٹیسٹ کروائے تب ہم نے یہ جان لیا کہ حقیقت کھلی اور میرے شوہر بانجھ تھے، اور یہ بچہ انہی ڈاکوؤں کا تھا۔
حمل گرانے کی 12 کوششوں کے باوجود بھی یہ اس دنیا میں آ گیا جو دنیا کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ ہے، لیکن یہ حقیقت جو ہم جانتے ہیں، اس بچے کے موجود و وجود کی صورت دن رات ہمارا سینہ چھلنی کرتی ہے اور ہمیں خود سے ہی منہ چھپانے پر مجبور کرتی ہے۔ ہماری زندگی ایک زندگی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک شرمندگی بن چکی ہے، اور ہم شرمندگی اور ذلت کا یہ بوجھ اٹھا نہیں پا رہے۔ تم ایک احسان کرو، مالکن بولتے ہوئے التجائیہ میرے قدموں میں گر گئے۔ تم اپنے فیصلے پر قائم رہو، اس بچے کو ہم سے دور لے جاؤ، جتنا پیسہ چاہیے، جو مدد چاہیے میں کروں گی، بس یہ احسان کرو۔ تم اس بچے کو لے جاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میں جانتی ہوں کہ یہ وجود بے گناہ ہے، لیکن ہم میاں بیوی کے لیے اسے اولاد تسلیم کرنا ناممکن ہے، اور جب یہ بچہ نہیں ہوگا تب ہماری زندگی اور شادی شدہ زندگیوں سے شرمندگی اور ذلت کا احساس مٹ جائے گا جو اس کو دیکھ کر ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ ہم میاں بیوی پھر سے محبت سے مثالی زندگی گزارنے لگیں گے۔ ہم پر یہ نیکی ضرور کرو، اور پھر اگلے روز صبح صبح ہی ضروری سامان کی گٹھڑی سر پر اٹھائے، بغل میں بچے کو اٹھائے۔ میں بس اسٹینڈ پر کھڑی تھی۔ میری منزل کا مجھے علم نہیں تھا، لیکن یہ یقین ضرور تھا کہ وہ اللہ جو اس سارے جہاں کا بادشاہ ہے، وہ ضرور کوئی اچھا ٹھکانہ دے گا۔ آخر اس نے مجھ پر کسی معصوم کی ذمہ داری ڈالی تھی۔ وہ ہم دونوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ لوگ کس قدر خود غرض ہوتی ہیں۔ ہم سب عجیب لوگ ہیں۔ کوئی ہمارے لیے خود غرض ہوتا ہے اور ہم بھی بدلے میں کسی دوسرے کے لیے سفاک بن جاتے ہیں، لیکن میرا رب رحیم اور کریم ہے۔ وہ سب کے لیے راستے نکالتا ہے۔ جس طرح اس بچے کے لیے مجھے چن لیا تھا، اس طرح شاید مالکن کی زندگی میں بھی اچھی خوشیاں آئے، اور یہی سوچ رہی تھی، کیونکہ مالکن بھی اپنی مرضی سے خود غرض نہیں بنی، اسے تقدیر اس دھارے پر لائی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا بچے کو مالکن اور اس کے شوہر کی زندگی سے دور لے جانے کا فیصلہ درست کیا تھا؟